علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ٹیوٹ اکیڈمی کی جانب سے آج ہم پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نواقض وضو، کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون کون چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ وضو کے فرائض اور سنتیں کون کون سی ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نواقض وضو۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے ہمارا یہ جو ایک سلسلہ ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو نواقض وضو کے حوالے سے کچھ اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اور اس کی وجہ سے انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ آیا ان کا وضو ہے یا ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ وضو کے حوالے سے کہ سبھی لین یعنی پیشاب یا پخانہ، ان دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ بلیڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مزی کی شکل میں ہو یا ودی کی شکل میں ہو، یا ایون منی کی شکل میں ہو، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دونوں راستوں سے کسی چیز کا خارج ہونا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایون اگر یہاں ان دونوں راستوں سے کسی کیڑا وغیرہ کا نکلنا، کسی کنکر یا پتھر وغیرہ کا نکلنا، اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے وضو کے حوالے سے کہ دونوں راستوں سے، پیشاب یا پخانے کے دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جسم سے کہیں بھی اگر بلڈ نکلتا ہے، خون نکل کے بہہ جائے، جسم کے کسی حصے سے خون کا نکل کے بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اتنی کم مقدار میں ہو کہ اس جسم سے خون نکلنے کے بعد وہ بہتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے خروج نہیں کرتا، ادھر ادھر پھیلتا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اتنا زیادہ ہے کہ وہ نکل کے بہہ جاتا ہے، جس جگہ سے نکلا وہاں سے آگے پیچھے پھیلتا ہے، نکلتا ہے، بہتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز خروج ریح، ہوا کا خارج ہونا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ جو ہمارا جو ہے وہ پیشاب کے راستے سے یا سبھی لین، جیسے میں نے کہا دونوں راستوں سے کسی چیز کا خارج ہونا، تو اسی میں یہ بھی آتا ہے ہوا کا خارج ہونا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ٹیک لگا کر سونا، سونے کی حالت میں وضو کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مفاصل ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور ان کے ڈھیلے پن کی وجہ سے جو ہمارا وضو ہے وہ سونے کی حالت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سونے کی حالت میں جسم کے اعضاء ڈھیلے ہونے کی وجہ سے خروج ریح کا امکان ہے، تو اس امکان کی بنیاد پر شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وضو کو دوبارہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر ایسی حالت میں سویا ہوا ہے کہ بیٹھا ہے، کسی چیز کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی، یا پھر جو ہے اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ بغیر کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھوڑی دیر سوتا ہے، تو اس میں وضو جو ہے وہ باقی رہتا ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر کہکہ لگانا، ایک آدمی نماز میں ہے اور نماز کے اندر کہکہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، اتنے زور سے ہنسا کہ ساتھ والا جو ہے اس کو یہ اس کی ہنسی محسوس ہوتی ہے، یا پھر اگر اس کے دانت نظر آ جاتے ہیں ہنسنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی وضو
ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ تو ایک نابینا صحابی جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد کے ایک طرف گڑھا تھا، تو وہ نابینا تھے، تو وہ گڑھے میں جا کے گرے۔ تو کچھ صحابہ جو نماز میں تھے تو ان کی ہنسی نکل گئی، کہا لگا کہ ہنسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دریافت فرمایا، یہ پوچھا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ ہنستے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کے اعادے کا کہا کہ آپ دوبارہ سے وضو کر لیں اور نماز کا اعادہ کر لیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ تو دوران نماز زور سے کہا لگانا یا ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں نہیں ہے، ویسے اگر ہنستا ہے، کہا لگاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ کے اندر اگر کوئی ہنستا ہے، ہنسی کی وجہ سے نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت کی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ایک صورت یہ ہے وضو ٹوٹنے کی کہ منہ بھر کے کہہ ہونا، یعنی جو وومٹ ہے، کہہ منہ بھر کے اگر ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جو کہہ ہو رہی ہے وہ کس چیز کی ہے، اگر وہ پانی ہے یا کڑوا پانی ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے معدے سے جو چیز نکلتی ہے، تو اگر وہ کہہ ہوتی ہے منہ بھر کے، منہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ روکنے میں تکلف ہو، ٹھیک ہے، ہمیں روکنے میں تھوڑی پریشانی ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ منہ بھر کے کہہ ہوئی ہے۔ اگر وہ آسانی سے روکی جا سکتی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ منہ بھر کے کہہ نہیں ہوئی۔ تو اگر منہ بھر کے کہہ ہوتی ہے، اس کو روکنے میں دقت ہو، تو اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی نکسیر، ناک سے جو خون آتا ہے، نکسیر آنے کی صورت میں بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے جدید دور میں ہم کوئی انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں، تو انجیکشن کی صورت میں بھی اگر انجیکشن لگنے کی صورت میں اتنا ہلکا بلیڈ ہو کہ وہ اپنی جگہ سے بہے نہ، پھر تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن انجیکشن کی صورت میں یا سرجیکل آپریشن میں، یا جیسے کوئی ہمارا جو ہے وہ کلینیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں جو بلیڈ نکالا جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہہ کے حوالے سے جیسے تفصیل تھی، تو کہہ کے اندر اگر بلغم کی کہہ ہے، یعنی اگر وہ بالکل بلغم، خالص بلغم ہو، تو بلغم کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بلغم بھی ہے، اس میں معدے کے کچھ اجزاء جو معدے سے نکل کے کہہ کی صورت میں منہ میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر جو منہ کی طرف سے اگر خون نکلتا ہے، منہ سے خون نکلتا ہے، یا جو کہہ میں ہوتی ہے وہ خون کی ہوتی ہے، اگر وہ جمع ہوا خون ہو تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ منہ بھر کے ہے یا نہیں ہے۔ اگر جمع ہوا خون منہ بھر کے کہہ ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر جمع ہوا نہیں ہے، اگر ویسے ہی جو ہے وہ خون کی کہہ ہوتی ہے، تو وہ چاہے کم مقدار میں ہو یا زیادہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں تھی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمیں دوبارہ سے وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ معذور کہلاتے ہیں۔ معذور کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بار بار جو ہے وہ پیشاب کے قطرے وغیرہ آتے ہیں، یا ان کو بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے، جیسے وومنس کے حوالے سے ان کو بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو بار بار جو ہے وہ ان کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ معذور کب سمجھے جائیں گے کہ جب اتنا بھی وقت، یعنی ایک نماز کا جو ٹائم ہے، اس میں ایک نماز کے ٹائم کے اندر جتنے ہم
نماز پڑھ سکتے ہیں. اس دوران بھی اگر اس کا وضو نہیں رہتا تو وہ معذور کہلاتا ہے. تو اس کا حکم تھوڑا الگ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، اور نماز کے بعد ہر نماز کے لیے وہ دوبارہ وضو کرے گا. لیکن اگر اس کا وضو اتنی دیر ٹھہرتا ہو کہ ایک نماز کا ٹائم جتنا ہم ایک نماز پڑھنے میں لگاتے ہیں، اگر اتنی مقدار اس کا جو ٹائم ہے اتنی دیر تک اس کا وضو ٹھہرتا ہو تو پھر تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا. اور اگر اس سے کم مقدار میں، یعنی اس کے کم وقت کے اندر اگر اس میں یہ پرابلمز ہیں کسی قسم کے حوالے سے، چاہے وہ قطروں کے حوالے سے ہو، چاہے خروج ریح کے حوالے سے ہو، چاہے بلیڈنگ کے حوالے سے ہو، یہ اتنی دیر بھی اس کے اندر جو ہے وہ جتنا نماز کا وقت ہوتا ہے اتنے دوران اگر اس میں یہ چیز ہے، یہ پرابلم ہے، تو پھر وہ معذور سمجھا جائے گا. اس میں شریعت نے تخفیف کی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ نماز کے دوران وضو کر لے اور پھر اس عذر کی پرواہ نہ کرے، نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد جب دوسری نماز پڑھے تو پھر دوبارہ سے وضو کر لے. تو یہ تھی وضو کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں، کچھ اہم معلومات. تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.